فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم۔ حاضرین محترم، آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا ذکر خیر کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے حج کیسے ادا فرمایا۔ 9 ہجری کو حج باقاعدہ طور پہ فرض ہوا اور اس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کو امیر قافلہ بنا کر حج کے لیے روانہ کیا۔ اگلے سال یعنی کہ 10 ہجری کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور ہجرت کے بعد، فرضیت کے بعد آقا علیہ السلام کا یہ اکلوتا حج تھا۔ حضور علیہ السلام نے زندگی مبارک میں 4 عمرے جبکہ ایک حج فرمایا۔ حج کا دوستو لفظی مطلب ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ شرعی طور پر حج کہتے ہیں عبادت کی نیت سے اللہ کے گھر کی زیارت کا قصد کرنا۔ اس کے 2 رکن ہیں، ایک ہے وقوف عرفہ اور دوسرا ہے طواف زیارت۔ اس کی ایک شرط ہے اور وہ ہے احرام باندھنا اور احرام کی پابندیوں میں آ جانا۔ حضور علیہ السلام نے جو حج کیا ہے، یہ حج کی دوسری قسم حج قران تھا۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ حج کا لغوی مطلب کیا ہے اور اصطلاحی کیا ہے، تو اب حج کی اقسام کی طرف آتے ہیں۔ حج کی پہلی قسم ہے حج افراد۔ حج افراد کا مطلب ہے صرف حج کرنا، فرد سے ہے، اکیلا حج۔ اور حج افراد کرنے والوں کے لیے قربانی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص صرف حج کا احرام باندھ لے، عمرے کی نیت نہ ہو، نہ وہ عمرہ کرنے والا ہو، نہ عمرے کا ارادہ کرتا ہو، تو ایسے شخص پر قربانی نہیں ہوتی۔ حج کی دوسری قسم ہے حج قران۔ حج قران کا مطلب ہے عمرہ اور حج اکٹھے کرنا، ایسے عالم میں کہ عمرے کا احرام باندھتے وقت ہی عمرے اور حج دونوں کی نیت کر لیں۔ اس کو کہتے ہیں حج قران۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے وہ حج قران کیا۔ ایک احرام باندھا، اس میں عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے احرام نہیں کھولا، اسی احرام میں سرکار نے حج کیا۔ تیسری قسم ہے حج تمتع۔ تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا۔ ہمارے یہاں پہ ایک گروہ بھی پایا جاتا ہے جن کے ہاں نکاح متع کا جواز ملتا ہے، یعنی کہ وقتی طور پہ خاتون سے فائدہ اٹھانا، جبکہ اہل سنت و جماعت کے تمام مکاتب فکر کے نزدیک خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے نکاح متع اور گدا دونوں کو حرام قرار دے دیا۔ تو تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا۔ عمومی طور پہ بر صغیر، پاک و ہند اور اطراف و اکناف سے دنیا بھر سے حجاج جب جاتے ہیں تو وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ عمرے کا احرام باندھنا اور اس میں ابھی حج کی نیت کا شامل نہ ہونا۔ عمرے کا احرام باندھ لیا اور عمرہ کر کے احرام کھول دیا، مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، اور ایام حج جب آئے تو اس وقت حج کا احرام باندھ لینا، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ حج قران پر بھی قربانی لازم ہے، حج تمتع پر بھی قربانی لازم ہے۔ یہ قربانی کس لیے لازم ہے؟ اس کو کہتے ہیں دم شکر۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ دم دیتا، یعنی کہ قربانی کرتا ہے، خون بہاتا ہے، دم کو خون کہتے ہیں۔ لیکن حج کرنے والا جب قربانی دیتا ہے، یہ قربانی وہ حج کے لیے نہیں دیتا، بلکہ وہ اس لیے قربانی کرتا ہے کہ اس نے سفر حج میں عمرے کو شامل کیا، تو شکرانے کے طور پر وہ قربانی دیتا ہے۔ اس قربانی کو دم شکر کہتے ہیں۔
تو خلاصہ یہ ہوا، حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ اکیلا حج کرنے والا قربانی نہیں دیتا، اس پہ قربانی لازم نہیں ہے، جبکہ حج کے ساتھ عمرے کو ملانے والا یہ قربانی کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص حج پہ جائے وہ وہاں قربانی کرتا ہے تو کیا وہ اپنے ملک میں بھی قربانی کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر وہ مسافر ہو تو مسافر پہ قربانی نہیں ہوتی۔ اور مسافر کسے کہتے ہیں؟ جو 15 دن یا 15 دن سے کم کے ارادے سے کسی جگہ پہ جائے، وہ مسافر کہلاتا ہے۔ 15 دن مکمل یا اس سے زائد کہیں سفر کرنے والا ہو تو وہ شخص مسافر نہیں کہلاتا۔ حجاج کرام عمومی طور پہ 40 دن کا پیکج لیتے ہیں یا 20-22 دن کا لیتے ہیں۔ اگر اس میں مکہ مکرمہ میں ان کا قیام 15 دن یا 15 دن سے زائد ہوگا تو مقیم کہلائیں گے۔ یہاں 2 آراء ہیں۔ تو جو مکہ مکرمہ میں 15 دن رہتا ہے وہ مقیم کہلاتا ہے۔ کیا مقیم شخص اپنے ملک میں پاکستان یا ہندوستان میں قربانی کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر اللہ رب العزت اس کو استطاعت دے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے، اپنے ملک میں بھی کرے اور وہاں قربانی کرے، وہاں اس کی قربانی وہ دم شکر ہوگی۔ دوسری آراء یہ ہے، 2 آراء ہیں اور اس میں سے ایک رائے یہ ہے، چونکہ حاجی مکہ مکرمہ چھوڑ کر منا، عرفات اور مزدلفہ کی طرف عازم ہو جاتا ہے، اور منا، عرفات، مزدلفہ سرکار کے دور مبارک میں یہ مکہ مکرمہ سے علیحدہ تھے۔ چونکہ وہ مکہ مکرمہ چھوڑ جاتا ہے، بہر طور وہ مسافر ہی ہوتا ہے، مسافر پہ قربانی نہیں ہے۔ دونوں صورتیں سامنے ہیں، جس کو جس میں سہولت محسوس ہو وہ کام کر سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حج قران کیا ہے، یعنی کہ عمرہ بھی ساتھ کیا ہے، حج بھی کیا ہے۔ عمرہ کر کے حضور نے احرام کھولا نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر حج کی داستان بڑی عجیب اور بڑی محبت والی۔ مکہ مکرمہ حضور 53 برس رہے، آپ کا بچپن وہاں گزرا، لڑکپن وہاں گزرا، جوانی وہاں گزری، شادی وہاں پہ ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی اولاد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ 53 برس جب آپ کی عمر مبارک ہوئی تو آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ پھر حکم خداوندی ہوا تو آقا علیہ السلام ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے ایک اونچے پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور شہر مکہ کو دیکھا، رونا شروع کر دیا۔ فرمایا، اے شہر مکہ، تو مجھے بڑا محبوب ہے، لیکن کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ 53 برس جس ملک میں، جس شہر میں انسان رہا ہو، وہ انسان کے دل سے کبھی بھی محو نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ مبارک شہر ہے، اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ اس شہر میں تو رہتا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرما لی تو ہجرت مدینہ کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس خطے کو یثرب کہتے تھے۔ یثرب کا معنی ہے بیماریاں پھوٹنے کی جگہ۔ صحابہ بیمار ہو گئے، دیگر آئے بیمار ہو گئے، آب و ہوا بڑی بیماریوں والی، مٹی میں بیماریاں ہیں۔ سرکار جب رونق افروز ہوئے اور صحابہ نے صحت کی بابت حضور سے کچھ عرضیاں پیش کی، یا رسول اللہ یہاں تو نہیں رہا جائے گا، تو آپ نے فرمایا، اے لوگو سن لو، اب ہم یہاں پہ آ گئے ہیں، اب یہاں سے بیماریاں نہیں پھوٹیں گی، یہاں سے اللہ شفا عطا کیا کرے گا۔ تو آپ نے منع فرما دیا، آئندہ کسی نے اس کو یثرب نہیں کہنا، یہ طابہ ہے، یہ طابہ ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں طیبہ، مدینہ طیبہ، یہاں سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا کر دیا کرے۔ پھر آپ نے دعا کی، اے مولا جتنی برکت تو نے شہر مکہ میں رکھی ہے اتنی، اور مولا اس سے بھی دگنی برکت تو میرے شہر مدینہ میں رکھ دے۔ اور حضور دعا کریں، اللہ قبول نہ کرے کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ آقا علیہ السلام نے اب اس کو شہر بنا دیا۔ یہاں پہ علماء کا ایک علمی اختلاف رہا ہے، اور وہ یہ، شہر مکہ افضل ہے کہ شہر مدینہ افضل؟
اور اس پہ طویل بحثیں ہوئیں، بے شمار کتابیں ہیں، بڑی بڑی ضخیم کتابیں، اور اس میں علمی مباحث ہیں جو بڑے دلچسپ ہیں کہ شہر مکہ اللہ کا گھر ہے، مکہ مکرمہ میں حجر اسود ہے، صفا و مروہ ہے، بے شمار نشانیاں ہیں، مدینہ منورہ میں ذات محمد مصطفیٰ ہے، اب دونوں میں سے افضل کون سا شہر ہے؟ تو جب طویل بحثیں ہوئیں اور صدیوں پر محیط بحثیں رہیں، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جو کہ تمام مکاتب فکر کے ہاں ایک متفقہ طور پہ شخصیت ہیں اور لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کہتے ہیں بحثیں ساری اپنی جگہ، مگر ہماری تحقیق یہ ہے جب تک مصطفیٰ مکہ میں تھے مکہ افضل تھا، جب مدینہ آ گئے ہیں اب مدینہ افضل ہو گیا، اور پھر یہ بھی اصول رہا کہ جو مٹی سرکار کے جسم اقدس کے ساتھ مس ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ عرش اللہ کی مخلوق ہے، وہ خدا نہیں ہے، اللہ نے اس کو تخلیق کیا، لیکن جو مٹی سرکار کے جسم مبارک کے ساتھ مس ہو چکی ہے وہ اتنی عظمتوں اور شانوں والی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے عرش سے بھی افضل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر مسلسل 10 برس رہے، مگر مکہ مکرمہ کی یادیں حضور کے دل میں بستی تھی، بات بات پہ مکہ کو یاد کیا جاتا تھا، وادی بطحا کا ذکر کیا جاتا تھا، اور وہاں سے آنے والوں سے وہاں کی خیر خبر پوچھی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب حج فرض ہوا 9 ہجری، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر قافلہ بنا کر روانہ کیا، پیچھے حضرت علی کو بھی روانہ کیا، جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو جناب صدیق کہنے لگے کہ مجھے امیر بنایا ہے علی، تمہیں کس لیے بھیجا گیا؟ کیا امیر بنا کر ہی بھیجا گیا؟ تو آپ نے کہا امیر آپ ہی کو بنا کر بھیجا گیا ہے، حکم یہ ہے جتنے مشرک ہیں آج کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ مشرک نجس ہیں، نجس کا مطلب یہ نہیں ہے ظاہر نجاست والے، چونکہ ان کے اندر ایمان کی روشنی نہیں ہے، کفر ہے، کفر کی غلاظت کی وجہ سے یہ نجس ہے۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے تھک جاتے، اب مولا علی اعلان کرنا شروع کر دیتے کہ آج کے بعد مشرک یہاں پر نہ آئے۔ اگلا سال 10 ہجری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال ہم حج پہ جائیں۔ جب لوگوں نے سنا کہ ہمارے محبوب مکرم حج پر جا رہے ہیں، اطراف و اکناف سے قافلے شروع ہوئے، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا اسی سال مدینہ منورہ میں چیچک اور خسرے کی بیماری پھوٹ پڑی، بے شمار لوگ اس کے شکار ہو گئے، اطراف و اکناف سے لوگ قافلہ در قافلہ جوق در جوق حضور کے ہمراہ حج میں شرکت کے ارادے سے مدینہ شریف پہنچنا شروع ہو گئے۔ 1 لاکھ کے قریب جمع غفیر مدینہ منورہ میں اکٹھا ہوا کہ ہم نے حضور کے ساتھ سفر حج پہ جانا ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ مبارک ہستیوں کے ساتھ مبارک سفر پہ جانا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ 1 لاکھ کا جمع غفیر تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف سے روانہ ہوئے، جو پیچھے رہ گئے جن کو بیماری تھی، جو چیچک یا خسرے کا شکار ہو گئے، اب انہوں نے ہزار و قطار رونا شروع کر دیا۔ سرکار نے فرمایا رونے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے عمرہ کیا اور وہ عمرہ اس نے رمضان المبارک میں کیا وہ ایسے ہی ہے کہ اللہ اس کو حج کا بھی ثواب عطا کر دیتا۔ تو ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری سنائی۔ ذوالحلیفہ کے مقام پہ سرکار پہنچے، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اور عمرے کا احرام باندھا، سواری پہ آپ سوار تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سواری پہ سوار ہو کر حج کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ کیا مطلب؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم پیدل حج پہ جائیں گے تو ہر قدم کے بدلے ہمیں ثواب ملے گا۔ ہر سال ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پر جو کہ قدم بقدم اپنی ریکارڈنگ کرتے ہیں اور اس کو فیس بک پہ یوٹیوب پہ لگا دیتے ہیں، ہم وہاں سے چلے، ہم نے یہ کیا، اب ہم یہ کر رہے ہیں، لوگ ہمیں ہار ڈال رہے ہیں اس لیے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ سفر حج سے زیادہ ریاکاری ہی نظر آتی۔ دین اسلام میں ریاکاریوں کو پسند نہیں کیا گیا۔ خیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب سرکار مدینہ شریف سے نکلے تھے
5 دن ذوالقعدہ کے رہ گئے تھے، مکہ مکرمہ آپ کی تشریف آوری ہوئی اور آپ نے سب سے پہلے عمرے کا طواف کیا۔ عمرہ مکمل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف جب مکمل کر لیا تو مقام ابراہیم کے پاس آئے۔ مقام ابراہیم کے پاس آ کے آپ نے 2 نفل ادا کیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون کی تلاوت کی، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اور پھر آپ نے قرآن شریف کی آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو طواف کر لے، اس کو چاہیے وہ یہاں پہ آئے اور اس جگہ کو مصلی بنا لے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس آ کے نماز کیوں پڑھنی، اور سامنے مقام ابراہیم ہو یا سمت اس طرف ہو، دوسری طرف کعبہ شریف ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا تو اس وقت کعبہ شریف میں بت تھے، تو آپ ایک بڑی سی سوٹی کے ساتھ، عصا کے ساتھ ہر بت گراتے تھے اور قرآن کی ایک آیت پڑھتے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب سارے پتھر گرا دیے، ایک پتھر رہ گیا، اور وہ پتھر وہ تھا جسے آج مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ پتھر کوئی آسمان سے نہیں آیا تھا، کوئی جنتی پتھر نہ تھا، پتھروں میں سے ایک عام سا پتھر تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا میرے گھر کی تعمیر کرو، تو جناب سیدنا ابراہیم راج بن گئے اور جناب اسماعیل مزدور بن گئے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب دونوں باپ بیٹا کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا بھی کر رہے تھے، اے اللہ ہم نے یہ چھوٹا سا کام کیا، ہم نے تیرا گھر بنایا ہے، مولا اس کو قبول فرما دے۔ اب جیسے جیسے وہ پتھر جناب ابراہیم علیہ السلام بلند کرتے جاتے، یعنی کعبے کی بنیادیں اٹھاتے جاتے، کعبے کی دیواریں آپ دیکھیں کہ طویل ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا قد تو اتنا طویل نہ تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹے اب کیا کریں، یہ تو ایک معمولی سا کمرہ بنے گا، جب اللہ کا گھر بنانا ہے تو عظمت والا ہو، شکو والا ہو، دور سے پتہ چلے یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو کہا ابا جی میں ایک پتھر لے آتا ہوں۔ تو جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہی موجود پتھروں میں سے ایک پتھر لے آئے، ابا جی اس پہ جلوہ فرماؤ۔ تو جناب سیدنا ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہوئے کعبہ کی دیواریں بلند کرتے جاتے۔ پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی کہ جیسے جیسے کعبے کی دیواریں بلند ہوتی وہ بھی بلند ہو جاتا، ایک طرف کی دیوار مکمل ہوتی ہے پتھر دوسری طرف چلا جاتا۔ جب کعبہ شریف کی دیواریں مکمل ہو گئیں، چھت نہ ڈالی گئی، چھت بہت بعد میں ڈالی گئی، تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے پاک پروردگار ہم نے یہ کام کیا، اسے قبول کر۔ حکم ہوا اے ابراہیم انعام مانگ۔ انعام کیا مانگتا؟ جناب سیدنا ابراہیم نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ہمیں ہمیشہ اور ہماری ذریت میں سے ہمیشہ لوگوں کو مسلمان رکھنا، اور پاک پروردگار ہمیں حج کے مناسک سکھا کہ حج ایک مشکل عبادت ہے، حج کیسے کیا جائے، اور مولا ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، بے شک تو اپنی طرف لوٹنے والوں کو بڑا پسند کرتا۔ اور پھر دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا میں نے معمولی گھر نہیں بنایا، تیرا گھر بنایا، اور بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے جب ان کا معمولی سا کوئی کام کر دے تو اس کو بے شمار انعامات سے نوازتے ہیں۔ مولا میں نے تیرا گھر بنایا ہے، بدلے میں انعام بھی بڑا چاہیے۔ مانگ ابراہیم کیا مانگتا؟ اسی پتھر پہ کھڑے ہیں، دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے مولا اگر انعام دینا ہے تو اپنا محبوب میری نسل سے بھیج دے، وہ محبوب جس کی خاطر تو نے امتوں کو پیدا کیا، جس کی خاطر تو نے ملتوں کو تخلیق کیا، جس کی خاطر تو نے اپنا وجود بے نقاب کر دیا ہے، مولا عطا کرنا ہے وہ محبوب میری نسل سے بھیج دے، اور وہ محبوب ایسا ہو جو تیرے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، محبوب ایسا ہو جو لوگوں کو پاک صاف بھی کرتا ہو، یعلمہم الکتاب ویزکیہم۔ اے مولا تو دعاؤں کو سننے والا، مولا تو دلوں کے حالوں سے واقف ہے۔ جیسے ہی دعا کی اس پتھر پہ جناب ابراہیم کے قدم کا نشان ثبت ہو گیا، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کا یہاں نام لیا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا سارے پتھر گرا دیے، اس پتھر کی بابت
جب سیدنا علی المرتضیٰ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا کرنا، یہ بھی تو پتھر ہے، فرمایا اس کو نہیں گرانا، اس لیے یہ معمولی پتھر نہیں ہے، یہ نسبت والا پتھر ہے، اس پہ کھڑے ہو کے میرے جد امجد نے میرا نام لیا تھا، سارے پتھر گرا دو، اس کے کعبے کے سینے میں گاڑ دو، اس کو کعبے کے سینے میں لگا دیا جائے اور اعلان کیا جائے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہاں پہ آؤ، طواف کے بعد 2 نفل ادا کیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے جناب فاروق کو دیکھا، عظیم جثے والے تھے اور دائیں بائیں دھکے بھی ہو رہے تھے، آپ نے فرمایا عمر دور سے حجر اسود کو استلام کرنا ایسے ہی ہے جیسے کو قریب جا کے اس کو بوسہ دینے والا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا اے حجر اسود تو یہ نہ سمجھنا عمر تجھے اس لیے چوم رہا ہے تو جنتی پتھر ہے، یہ بھی نہ سمجھنا عمر تجھے اس لیے چوم رہا ہے تو گناہ چوس لیتا ہے، تجھے سابقہ انبیاء نے چوما ہے، تو بڑی کو متبرک شے ہے، عمر تجھے فقط اس لیے چوم رہا ہے میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما۔ آقا علیہ السلام اب سعی کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے وہاں پہ سعی کی اور جب نشیب آیا تو آپ نے سواری کو تیز کر دیا، آپ نے بعض میں ہے آپ نے بھاگنا شروع کر دیا، بعض میں سواری کو تیز کر دیا گیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا اگر کوئی شخص سواری پہ صحیح کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش۔ خیر جب آپ نے بھاگنا شروع کر دیا تو پوچھا گیا رسول اللہ یہاں آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہاں پہ ہماری اماں ہاجرہ نے سورت کے ساتھ سفر کیا تھا تاکہ اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرے، ہم ان کی یاد میں یہاں تیز بھاگ رہے چل رہے۔ اب دیکھیے دوستوں کہ حج کہ جتنے بھی ارکان ہیں، طواف ہے، سعی ہے، حلق ہے، قربانی ہے، اس میں لوجیکل دیکھا جائے، عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتے رہنا اس میں کیا عبادت ہے؟ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں سرکار نے دعائیں پڑھی ہیں، کوئی فرض نہیں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، سرکار نے دعائیں پڑھی ہیں مگر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ اگر بندہ صرف اس کے ارد گرد چکر لگاتا رہے اس کو بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے وہ پہاڑیاں، اب تو پہاڑیاں بھی نہیں ہیں، ان کی نشانیاں رہ گئی ہیں، پہاڑیوں پہ جاؤ، وہاں سے چلو، نیچے سے بھاگنا شروع کر دو، پھر آگے جاؤ، پھر واپس آؤ، اس میں کیا عبادت ہے؟ جا کے عرفات کے میدان میں بیٹھ جاؤ، مزدلفہ ساری رات وہاں پہ لیٹے رہو، کیا عبادت ہے؟ اور پھر مینا میں آ جاؤ، پھر جمرات میں آؤ، کنکریاں مارو، کیا عبادت ہے؟ مگر یہ ساری عبادات ہے۔ حج نام ہی اللہ کے نیک بندوں کی سنت کو زندہ کرنے کا نام، جیسے جیسے اللہ کے نیک بندوں نے کیا ہے ویسے ویسے کرنا، اللہ کہتا ہے یہی میری عبادت ہے۔ وقوف عرفہ ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ وہ عرفہ نہیں گئے، کہنے لگے جو باہر سے آئے ہیں، یہ جو ہلکے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، یہ عرفات جائیں گے، ہم یہیں مزدلفہ سے واپس آئیں گے، ہم منا ہی رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، جہاں سارے جا کے واپس آئیں تم نے بھی وہاں جا کے واپس آنا۔ تو حج کے ایام شروع ہوئے، آقا علیہ السلام نے وہی احرام باندھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ زلفیں تھیں، دراز زلفیں تھیں، آپ نے ایک قسم کا لیپ اپنی زلفوں پہ کیا تھا تاکہ گرد کی وجہ سے بال خراب نہ ہو۔ تو اگر کسی کے بال بڑے ہوں وہ بالوں کا لیپ کر لے، بنا لے، اس کو عربی میں تلبید کہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، حضور کی سنت ہے۔ تو عرفات کے میدان میں آپ پہنچے، آپ نے فرمایا لوگوں یہی اصل حج ہے، عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا یہی حج ہے۔ تو آپ جبل رحمت پہ تشریف لے گئے، آپ نے وہاں پہ خطبہ حجۃ الوداع دیا، اور یہ بڑا زبردست خطبہ ہے، ہیومن رائٹس کا ایک چارٹر ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا لوگوں سنو، آج کے بعد کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اور پھر حضور نے 3 جملے ارشاد فرمائے، طویل خطبہ، وہ یہ اے لوگوں آج کے بعد تم میں سے ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت و آبرو اور ایک دوسرے کا خون حرام ہے، اور سب سے پہلے وہ جو زمانہ جاہلیت میں سود ہوتا تھا
میں اپنے چچا عباس نے جتنے لوگوں کا لینا دینا تھا میں نے سب ختم کر دیا۔ سرکار نے آغاز اپنے گھر سے کیا، کیا فرمایا؟ لوگوں مال حرام ہے، مال لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں اور پھر قربانی کا جانور خریدنے جاتے ہیں، دوندا بکرا چاہیے، اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، مال تیرا ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں اور عمرے پہ چلے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ مال کمایا کیسے، حاصل کیسے کیا۔ بھی آپ لوگوں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان میں ہر دوسرے تیسرے بندے کے ساتھ مسئلہ ہے، فلاں میرے پیسے نہیں دے رہا، وہ تیرے پاس ہیں تو دے کیوں نہیں رہا؟ یا تو نہیں ہے تو جا جی میں بالکل کنگال ہو گیا ہوں، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجئے، زکوٰۃ کی مد میں چھوڑ دیجئے، جو بھی ہے آپ کے پاس ہیں آپ دے نہیں رہے۔ حضور نے فرمایا اے لوگو تم پر ایک دوسرے کا مال حرام ہے، اس کا مطلب ہے کسی کا مال لے کر کے حج پہ جانا، یہ حرام مال لے کے حج پہ جانا، جس کا دینا دلانا دے دیجئے۔ حضور نے فرمایا عزت و آبرو حرام ہے کہ تم کسی کی عزت میں حملہ کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو سنو، اگر تم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی کو ایسی جگہ بے عزت کرے گا جہاں اس کی عزت ہوتی ہوگی، اللہ تمہیں ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں تمہاری عزت ہوتی ہوگی۔ تم نے اپنے بھائی کو کیوں بے عزت کیا؟ اور اگر تم نے اپنی بھائی کی عزت کی ایسی جگہ پر جہاں اس کو ذلیل کیا جا رہا تھا، اللہ ایسی جگہ تمہیں عزت دے گا جہاں لوگ تمہیں ذلیل کرنے کے در پہ ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا ایک دوسرے کا خون تم پر حرام ہے۔ آج قاتل کو معلوم نہیں ہے میں کیوں قتل کر رہا ہوں، مقتول نہیں جانتا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا لوگو کیا میں نے پیغام خداوندی پہنچا دیا؟ کہا پیغام خداوندی پہنچا دیا۔ یا رسول اللہ آپ نے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں، آپ نے دین کی الف سے لے کر یا تک ہم کو پہنچا دی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، جو پیغام تو نے مجھے دیا تھا میں نے منوان تیری مخلوق کو پہنچا دیا۔ یا علیہ السلام کا آخری خطبہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو آج کے بعد میں شاید تم سے کلام نہ کر سکوں اس طرح جس طرح آج کر رہا۔ صحابہ دھاڑے مار مار کے رونا شروع ہو گئے۔ ایک حدیث پاک ہے ایک صحابی سواری پہ سوار تھے، غش کھا کے گرے، بے ہوش ہوئے اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضور نے فرمایا اے لوگو ان کو اسی حالت میں دفن کر دینا، ان کا سر نہیں ڈھانپنا، جس حالت میں ہے اسی حالت میں دفن کر دو۔ اور میں دیکھ رہا ہوں یہ حشر کے دن اس طرح اٹھ رہا ہے، اس کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی۔ جو ہمارے دوست ہمارے سنگی ساتھی حج پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قدم قدم پہ ادب والی حاضری عطا فرمائے۔ جو نہیں گئے جانے کی تڑپ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار با ادب حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف فرمائے۔